बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें मिलती रहती हैं कि एजाज़ की तरह, और मैं हमेशा अपने रब का शुक्रगुजार होता हूं जो आपके दिलों में मेरी मोहब्बत को बनाता है, बढ़ाता है। सबास गुल ने पहली दफ़ा रहीम यार ख़ान से हमारी महफ़िल में तशरीफ़ लाई हैं। ये राइटर भी हैं, नावल निगार भी हैं, और इन दिनों तकरीरों पर भी हाथ साफ़ कर रही हैं। इन्होंने लिखा है इट्स ट्रू वर्ड्स। इन्हें जो हमारी वीडियोस हैं उनमें अच्छी लगती हैं। और ओके, अंबर लतीफ़ ने लिखा है कि सर स्टे ब्लेस्ड, यू आर लिविंग लेजेंड। अच्छा, ये लफ्ज़ दूसरों के लिए जब हम बोलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। कोई आपके लिए कहे तो क्या ख्याल है, अच्छा लगेगा? या यू आर सन ऑफ सॉइल, आई फील प्रिविलेज्ड टू हैव यू इन माई लाइफ इन आवर एज। ओके, उस्मान खालिद भट्ट साहब ने लिखा कि सर आपकी जो वीडियोस आपने बनाई थी कि झूठ पकड़ा जाए, मुझे ये बताइए, मुझे हर कोई धोखा दे जाता है और स्कूल से लेकर अब तक अमली ज़िंदगी में मैं क्या करूं? अच्छा, अब आई डोंट नो ये खालिद उस्मान भट्ट साहब हैं या मिसेस खालिद उस्मान भट्ट साहब हैं। बेटा जी, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये तो कोई अगर रेडीमेड ही बेवकूफ़ हो तो आसानी से बन जाएगा, वरना किसी की क्या ज़रूरत है कि आपसे वो डील कर रहा हो और आप बात करने में, बात सुनने में, बात समझने में, तीन ही चीज़ें होती हैं जो क्राइटेरिया होता है। अगर आप बात सुनते नहीं हो तो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, और अगर आप बात समझते नहीं हो तो भी लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं। इनफैक्ट जिस वक्त आपने बात कहनी होती है, अगर बात कहने के बाद आप कहते हो ओ माय गॉड, इतनी बहुत ही गल में वध कह गई, ये मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, और ये वो मुक्का है जो बाद में आपको याद आता है, तो ज़ाहिर अपने मुंह पे पड़ता है। इनफैक्ट लोग उसको बेवकूफ़ मानते हैं और बनाते हैं। एक दफ़ा से नहीं होता। हम अगर एक दफ़ा झूठ बोल लें तो हम झूठे नहीं होते। जब हम झूठ मुसलसल बोलते हैं तो फिर झूठे कहलाते हैं। इसी तौर पे एक दफ़ा सच बोलने से भी कोई सच्चा नहीं हो जाता, एक दफ़ा को वफा करने से वफादार नहीं हो जाता। ये आपको मुश्किल निभाना पड़ता है। जब तक आप साबित करते रहते हैं तो तब तक आप उस कैटेगरी में जाते हैं। अगर आपने एक दफ़ा हमाकत का इजहार किया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तो अब ये तो पत्थर पे आप खुद मोहर लगाते जा रहे हो कि मुझको समझें। जब जब लोग आपको किसी बात पे अहमक समझें, फूल समझें, कमतर समझें, तो लोगों को बुरा भला कहने की बजाय हमेशा अपने तर्ज अमल पे गौर करें कि आखिर मेरी तरफ से कहाँ गैप है। ये गैप लड़कियों की तरफ भी होता है, ये लड़कों की तरफ भी होता है। याद रखिएगा, उसे कहते हैं कि जो इंसानों के बीच में बैठ के नक्कू बन जाए और लोग उसका मजाक, उसके खिल उड़ाने लग जाएं, या उसके जाने के बाद उसके बारे में इस तरह के जुमले और तज़हीक आमेज़ जुमले, तो ये आपके अजीज़ों को बुरे लगते हैं, आपके दोस्तों को बुरे लगते हैं, खुद आपके कान में पड़े तो भी बुरे लगते हैं। इनफैक्ट इससे बचने का कोई तरीका अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ सिवाय इसके कि आप अपने कानों को तेज़ कर लें, आप अपने दिल को और दिमाग को इस बात पे आमादा कर लें कि मैंने चीज़ों को समझना है और वहाँ वो बात कहनी है जहाँ पे मुझे कहनी चाहिए, जो नहीं कहनी उसको नहीं कहना चाहिए। इनफैक्ट यही चीज़ होती है जो लोगों के दिलों में आपके शख्सियत के बारे में या आपकी अक्ल और फहम कायम करने में या राय को मैच्योर करने में मदद देती है। तो फैल काकर साहब ने लिखा है कि सर मैं गलियों में रहता हूँ। अच्छा, आप ये ना समझें कि हमारे मोहल्ले की गलियों में, ये जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ गलियात होती हैं, यानी एक गली फिर ज़्यादा गलियाँ, तो गलियात यानी कस्बे, वहाँ गलियाँ हैं। और मेरे घर के पास तो दरिया भी नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं दीवारों पर गुस्सा मुक्के मार के निकालता हूँ। तो फैल काकर साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि यहाँ चोट अच्छी लगेगी, ज़ख्म करवाने में मज़ा रहेगा, पट्टी वट्टी तो होनी ही नहीं, फिर ज़ख्म ख़राब भी होगा। दूसरा ये कि दीवारें आपके यहाँ कच्ची होती हैं, तो उसको तोड़ोगे तो फिर नया घर बनेगा, फिर पत्थर ढूंढ ढूंढ के लाओगे और उसको जोड़ोगे। तो इनफैक्ट हम कहते हैं ना, हर गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है, हर गलती की कीमत पे करनी पड़ती है। तो आप ये गलती करोगे, जो आपको देखेगा कि अकल के बारे में बहुत उम्दा राय देगा, और उसके बाद जब आप पेन लेके उसको दोबारे होगे तो आप सोचें उस पर लोगों की, आपकी अम्मा की, अब्बा की कितनी अच्छी राय होगी कि साडा मुंडा जिसको हमने पैदा किया है क्या अकल लेके आया है कि पहले अपने आप को चोट पहुंचाता है फिर उसको दबाता रहता है। हम ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे चोट लगे? ये चोट हाथ को लगे,
یہ چوٹ دل کو لگے، یہ چوٹ آپ کے اعمال نامے کو لگے، تینوں برے ہیں. سو ہر اس کام سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے کہ جہاں سے آپ کو سر جھک جائے. یہ اگلا جو سوال ہے، نیما ولاگر، آئی ڈونٹ نو یہ نواں ولاگر ہے یا نیما ولاگر ہے، انہوں نے لکھا ہے سر میں نے اپنی بیٹی کا داخلہ کالج میں کروایا ہے 2 مہینے پہلے، اور یہ سب کہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی سے جاب کروانا چاہتی ہو. خاتون حضرات، جب ہم اپنی بچیوں کو گھر میں رکھتے ہیں، میٹرک بھی نہیں کراتے، اور اس وقت تو لوگ نہیں کہتے، یا کہتے ہیں اس وقت بھی کہ اس کو ان پڑھ رکھا، اس کو جاہل رکھا، اس کو عقل نہیں سکھائی. اب جب وہ کالج جا رہی ہے تو اس کی ڈگری بہتر ہوگی، اس کی عزت بہتر ہوگی، جب رشتہ کرنے والے آئیں گے اس کی وقت بھی بہتر ہوگی. بیٹی آپ کی ہے، اس کو جنم آپ نے دیا، اس کا کھانا آپ کھلاتے ہو، اس کے کپڑے آپ پہناتے ہو. اور یہ لوگ کون ہیں جو آپ کی زندگی میں آ کے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں ہم کو مشورے دینے لگ جاتے ہیں؟ مشورہ وہ اچھا ہوتا ہے جو کسی سے لیا جائے. راہ چلتی ہر عورت اور ہر مرد اگر آپ کو آپ کے کانوں میں یہ کہنے لگے کہ فلاں نے کہا تھا تو اپنی کڑی نو نوکری کرانی ہے، اچھا اس فلاں کی ایسی کی تیسی، بیٹی آپ کی ہے، اگر فلاں کو تکلیف تھی تو اپنے بیٹی اور بیٹی کو چھڑوا لے. وہ گھر میں کیسے رہتا ہے، چارپائی پہ رہے، پلنگ پہ رہے، زمین پہ سوئے، وہ کچے برتنوں میں کھائے، کچے گلاسوں میں پیے، گندا پانی پیے یا صاف پیے، آپ تو کبھی اس کے گھر نہیں جاتے. انفیکٹ جو آپ کی زندگی ہے، اللہ نے اس کو انڈیپینڈنٹ آپ کی زندگی دیا ہے. اس بیٹے یا بیٹی کو آپ کے بطن میں رکھا، آپ کے گھر میں پیدا کیا. اگر اس عورت جیسا جاہل بنانا ہوتا تو اس کے گھر میں پیدا ہو جاتی نا. یعنی مالک کی چوائس تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ہو، آپ کی عقل، آپ کی محبت، آپ کی خوبیاں اس تک جائیں، اس کی شخصیت ویسی عمدہ اور شاندار بنے. خاتون حضرات، جب کبھی اس طرح کی عورتیں، اس طرح کے مرد آپ کی زندگی میں آئیں جہاں آپ کو دقت دیں، تکلیف دیں، آپ کا دل دکھائیں، تو ایک دعا ضرور پڑھا کریں. یہ ابن حبان کی جو ہے، صحیح ابن حبان، اس میں یہ حدیث، ابن حبان میں یہ دعا درج ہے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما شئت سہلا. یہ دعا بہت شاندار ہے. جب دل پہ بوجھ آتا ہے، مشکل آتی ہے، تو پھر اللہ سے مانگتے ہیں اللہ مجھے ذرا سہولت دے دے. ان لوگوں کی باتوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے. بیٹی کو آپ جاب کرائیں یا اس کی شادی کرائیں، یہ آپ کا چوائس ہے. ویسے جاب کر لے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ وہ گھر میں بیٹھ کے کپڑے دھوئے، ہانڈی کرے، برتن دھوئے، ڈسٹنگ کرے، کچھ بھی کرے، وہ آپ کی بیٹی ہے. وہ باہر جا کے کسی اسکول میں پڑھائے. ظاہر ہے اگر آپ کا جو علاقہ ہے اس طرح کا ہے، وہاں تو بہت بڑے بڑے کارپوریٹ ادارے نہیں ہوتے کہ آپ کو فیشنیبل جا کے نوکری کرنی ہوگی. بہت وقت ہے اسکول میں جاب کر لے گی. تو انفیکٹ وہ جاب تو ویسے بھی محفوظ ہوتی ہے. اللہ نے بچوں کو اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے بہت اچھی ان کے اندر ایبلٹی پیدا کی ہے. تو یہ کام تو بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں کرنے لینا چاہیے. نے دلچسپ سوال کیا، وہ کہتی ہیں ڈاکٹر فائزہ حمید ان کا نام ہے، کہ آج کل کے مرد مایوسی سے بھرے ہوئے ہیں. اچھا جی، کیسے پتہ چلا کہ مردوں نے آ کے شکایت کی آپ کے پاس؟ آپ پلیز خواتین کو بتائیے کہ فرسٹریشن سے بھرے ہوئے مردوں کے ان دماغی مسئلوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. میرے بچے، خواتین کو بتاؤ گے تو مسئلے بڑھ جائیں گے. دماغی مسئلے تو وہیں حل ہوں گے جہاں دماغ کے مسئلے حل ہوتے ہیں. انفیکٹ جو چیز خواتین کو سمجھنی چاہیے کہ مرد اگر باہر سے تھکا ہوا آئے، پریشان آئے، فرسٹریٹڈ آئے، انگزائٹی میں ہو، ٹینشن میں ہو، تو اگر تو وہ آپ کے ایک دفعہ بتانے لگ جائے تو سن لیجئے. لیکن اگر آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، ہائے کیا ہوا، کس نے کیا، کون ہے، کس کی ایسی، آپ پوچھتے جاؤ گے، وہ جو اریٹیشن کا لیول ہے وہ 7ویں آسمان پہ، اور آپ سب سے آسان ہدف ہوگے. بیوی کا مشورہ تب لیا جاتا ہے جب بیوی سے محبت ہو، یا جب بیوی پہ اعتبار ہو، اعتماد ہو. اگر بیوی کے بارے میں مرد یہ سوچتا ہے کہ یہ کم عقل ہے، کم فہم ہے دنیا داری کا، دنیا میں کیسے کیسے مسائل ہوتے ہیں، اسے کسی نے چیٹ کیا ہو، اس نے کسی کو چیٹ کیا ہو، اس نے کسی کو دھمکی دی ہو، کسی نے اس کو دھمکی دی ہو، 100 مسائل ہو سکتے ہیں. کوئی غلطی ہو گئی ہو، غلطی پہ سزا مل گئی ہو، غلطی پہ ڈانٹ پڑ گئی ہو، غلطی پکڑی گئی ہو، گناہ کوئی کوتاہی پکڑی گئی ہو، 100 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو مرد کو اس لمحے ٹینشن. آپ کو اسے اچھا کھانا دینا چاہیے، پانی دینا چاہیے، ساتھ بیٹھنا چاہیے، اگر وہ اجازت دے تو ساتھ لیٹ جانا چاہیے، اس کے بازو پہ سر رکھ کے اس کے پاؤں اگر دبانے کی اجازت دے تو پاؤں دبانے چاہیے، کندھے دبانے کی اجازت دے تو کندھے دبانا چاہیے.
گردن دبانے کی اجازت دے بھی دے تو گردن نہیں دبانی چاہیے، اس کے مسائل اور طرح کے پیدا ہو جائیں گے. پھر آپ پہ اور آپ کی وفاداری پہ شک ہوگا کہ اگر اس کو موقع مل جاتا تو یہ میری گردن کا میرا ٹیٹوا بھی دبا دیتی. میں جانتا ہوں آپ نہیں دبائیں گے، ویسے نہیں، اس کو لائٹر موڈ میں کہہ رہا تھا. انفیکٹ خواتین کہ اللہ نے خواتین کو نرم و نازک بنایا خوبصورتی کے لیے، محبت کے لیے، زندگی کو بہت اچھا چلانے کے لیے. ان سے اگر بڑے بڑے بوجھ اٹھانے والے کام لیے جائیں تو ظاہر نہیں ہو سکیں گے. یہ طاقت والا کوئی ایک آدھ خاتون نکلا تو نکلا جو ذرا ڈنڈ بیٹھ کے نکالے، باقی خواتین تو یہ نہیں کر سکتی. اسی طور پہ یہ جو دماغی بیماریوں والے اور انسانوں کو ان کی نفسیات کو سمجھنے والے جتنی خواتین نے یہ علم پڑھا ہے، وہ بھی اللہ کی بندیاں بہت کم ایسی ہیں جو اس کا انالیسز کرتی ہیں. یعنی عام طور پہ اتنے بڑے بڑے بلنڈر مارتی ہیں. اگر کوئی جا کے ان سے کہے کہ مجھے سیکس کی بڑی خواہش ہوتی ہے اور میں یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، تو ایسی نامعقول ہیں کہ انہیں کہیں گی جو جا کے فلان جگہ جا کے تم یہ کر آؤ. یعنی بجائے اس کے کہ جس چیز سے آپ نے روکنا ہوتا ہے، جس مرض کو، اس کو اسی طرف بھجوا دیتی ہیں کہ چلو ڈو دیٹ اور تمہارا اس سے ریلیکس ہو جاؤ گے. اگر اس کا کوئی گناہ کرنے کا من ہے تو کیا ڈاکٹر اس کو گناہ کرنے دے دے گا؟ کسی کا زہر کھانے کا من ہوگا تو کیا اس کو زہر کھانے کی اجازت دے دی جائے گی؟ انفیکٹ زندگی میں علم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف وقتی نقصان نہیں، جو الٹیمیٹ نقصان ہے اس سے بچایا جائے. الٹیمیٹ نقصان تو موت کے بعد ہوتا ہے. موت میں تو اس سے پہلے تو چھوٹے موٹے نقصان ہیں، بندہ ان کا اپائے بھی کر لیتا ہے. لیکن جو اس طرح کے مثال کا جن کے مرد گھروں میں مشکل میں آتے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے، تو ایک آپ اگر کام کر لیا کریں. چونکہ میرے گھر میں یہ ہوتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد میری اہلیہ بطور خاص میری بیٹی سے چھوٹی سے کہتی ہے کہ بابا کو یہ دعا پڑھاؤ، تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں. 3 دفعہ وہ ساری دعائیں پڑھاتی ہیں، اسے ذکر بھی کہہ لیجئے. اچھا، یہ چونکہ میرے آزمودہ ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس چیز پہ انسان کو زندگی میں آزمایا ہوا ہو، شک نہ ہو، اس کو ضرور کر لینا چاہیے. تو اگر آپ کا میاں ٹینشن میں ہوتا ہے، دفتر میں اس کو ڈانٹ پڑتی ہے یا اچھا مجھے ڈانٹ نہیں کہیں پڑتی، میرا کوئی باس نہیں الحمدللہ، لیکن اور 100 طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، وینڈر سے، سپلائر سے، جہاں پہ آپ ایون اپنے کولیگ سے، کبھی کبھی گاہکوں سے، تو جانے سے پہلے ان کو 3 دفعہ یہ دعا پڑھا دیا کریں روزانہ. اور وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر، بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ فی الارض ولا فی السماء، فی الارض وما فی السماء، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، وہو السمیع العلیم. انفیکٹ اس دعا کا اتنا شاندار اثر آپ کی باڈی پہ، آپ کی روح پہ، ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بھی یہ دعا مانگتا ہے، صبح مانگے، دوپہر مانگے، شام مانگے، 3 دفعہ مانگی، جب بھی مانگی جائے 3 دفعہ مانگی چاہیے. چونکہ اس کا تذکرہ صحیح بخاری، اس کا تذکرہ صحاح ستہ کی جو کتاب ہے، صحیح ترمذی جسے امام ترمذی نے لکھا، اس میں اس کا تذکرہ ہے. 3388 نمبر یہ حدیث ہے. اور اس دعا کو پڑھنے والے کے بارے میں اس کو یقین دلایا گیا ہے کہ اس کو کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکی. کیا انسان، کیا جن و انس، کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. نقصان جہاں سے اجازت ملتی ہوتی ہے وہیں سے نقصان رک جاتا ہے. میرا رب آپ کو آسانیاں دے، میرا رب آپ کو خوشیاں دے. جن جن کو عقل چاہیے ان کو عقل دے، جن جن کو حفاظت چاہیے ان کو حفاظت دے. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.